آج مڈل ایسٹ ایک ایسے دہانے کے پر پہنچ چکا ہے جہاں پر پہلی بار مسلم ممالک یہ سوچ رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کہ ان کا امریکہ کے کیپ میں رہنا ہی ان کے لیے کافی ہے، انہیں کیا محفوظ بناتا ہے۔ اور اسی پس منظر کے اندر ایک بحث چل پڑی ہے جس کا عنوان ہے اسلامک نیٹو، جس کے اندر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اس اتحاد میں شامل کیوں نہیں ہونا چاہتا، یا اگر ہوگا تو کس حد تک ہوگا۔ اسی سوال کا جواب آج کے اس ولاگ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 13 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے شام کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نیا ڈی فیکٹو نظام آ جاتا ہے۔ باتیں تو یہی کی جاتی ہیں کہ اس ڈی فیکٹو نظام کے ساتھ اسرائیل کے جو تعلقات ہیں یہ اچھے ہوں گے، کیونکہ اس ڈی فیکٹو نظام کو لانے میں خود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ اردگان نے اس کے اندر کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جنوبی شام کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، مزید بفر زون استعمال کرتا ہے، بفر زون قائم کیے جاتے ہیں، اور جو سیریا کی جو ایک خود مختاری ہے بحیثیت ایک ریاست، اس کو بار بار وہ چیلنج کرتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ سیریا اور جو اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی آ جاتی ہے، اور اس کشیدگی کو حل کروانے کے لیے ترکی خود بھی اپنے ثالثی کی کوشش کرواتا ہے۔ کچھ مغربی دنیا کے اندر اور کچھ متحدہ عرب امارات کے اندر مذاکرات کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ امریکہ بھی اس کے اندر اپنی ثالثی کی کوشش کرواتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ اور یہ وہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی آ جاتی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے لیے لفظی تکرار کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ ترکی کی طرف سے اس کشیدگی کی وجہ غزہ کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہم تواتر کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ سیریا کی صورتحال ہے، کیونکہ سیریا کے اندر اسرائیل جو ہے وہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ چیز ترکی کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اب آ جائیے لبنان کے صورتحال کے حوالے سے۔ لبنان کے صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ثالثی کے ساتھ اسرائیل اور حزب اللہ کے جو درمیان ہے ایک جنگ بندی ہو جاتی ہے، مگر اس بات کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے کہ لبنان کی جو حکومت ہے وہ حزب اللہ سے ہتھیار لے گی، انہیں غیر مسلح کرے گی۔ امریکہ کی طرف سے بھی لبنان کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ سٹل ہے، اور کچھ عرب ممالک کی طرف سے بھی دباؤ آتا ہے۔ اور پھر ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ لبنان کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی حد تک جو علاقے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں، لبنان کی ریاست کے کنٹرول میں آگے ہیں۔ اسرائیل اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ اسرائیل کی طرف سے سامنے آتی ہے وہ اس کی طرف سے کہا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ لبنان کی حکومت نے جو کچھ کیا اچھا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، مزید بھی کرنا چاہیے۔ یعنی جو مزید اس تنظیم کے پاس علاقے موجود ہے یا اسلحہ موجود ہے، مزید بھی انہیں غیر مسلح کرنا چاہیے۔ تو ماہرین کے مطابق ایک چنگاری آپ کو لبنان کے اندر بھی موجود نظر آتی ہے، اور اس تمام کے باوجود بھی کہ لبنان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس تنظیم کو غیر مسلح کر سکے، حزب اللہ کو غیر مسلح کر سکے، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر جو حملے کرنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مئی 2025، پاکستان اور بھارت کی جنگ ہمارے سامنے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی آپ ایک طرف مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آپ ایشیا، ساؤتھ ایشیا کی طرف آگے ہیں، تو یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے ہوا ہے، یہ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں کنیکٹ ہیں۔ کیسے کنیکٹ ہیں یہ آپ کو آخر میں جا کر، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صورتحال آپ کو کس طرح سے نئے سرے سے ترتیب پاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مئی 2025 کے اندر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ جاتے ہیں، دو ایٹمی طاقتیں ہوتی ہیں جو اب براہ راست آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس 4 روزہ جنگ کے بعد پاکستان کس طرح سے سرخرو ہوا، پاکستان نے کس طرح سے اپنے سے کئی بڑے گنا دشمن کو، کئی گنا جو وسائل رکھنے والی فوج ہے اسے 4 دنوں کے اندر شکست فاش کیا، اور مغربی دنیا کی ٹیکنالوجی، رافال جیسے جدید ترین طیارے جن کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ وہ گرے ہیں، لہٰذا انہیں بھی پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جون 2025 آتا ہے۔ جون 2025 کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی وار ہوتی ہے، اور یہ 12 روزہ جنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایران کی جو صف اول کی جو قیادت ہے اسے چن چن کر نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایران کی طرف سے بھی ایک بھرپور جواب دیا جاتا ہے، اور پھر امریکہ اس جنگ کے اندر خود کودتا ہے، اور پھر ثالثی کے ذریعے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں اور عارضی جنگ بندی اناؤنس بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ستمبر 2025 کے اندر قطر کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کی طرف سے ایک ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے، جس کے اندر حماس کے کچھ رہنماؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو مذاکرات کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جب خلیجی ممالک اس بات کو سوچنے کے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر قطر محفوظ نہیں تو پھر تو کوئی بھی محفوظ نہیں، کیونکہ قطر ایک مضبوط ترین اتحادی ہے امریکہ کا، اور اس کی اس ریجن کے اندر سب سے اگر مضبوط اور بھرپور قسم کی اگر کوئی بیس موجود ہے تو وہ بھی قطر میں موجود ہے۔
تو قطر کے اوپر اگر حملہ ہو گیا ہے تو پھر باقی کون سے ملک محفوظ رہیں گے؟ پھر ہم نے اسی مہینے میں یعنی کہ ستمبر 2025 کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس دفاعی معاہدے کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرا خاموش نہیں رہے گا۔ یہ جو تمام اس کے اغراض و مقاصد ہیں یہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر 2026 کے اندر ہم نے دیکھا کہ یمن کا تنازع ہوتا ہے اور اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور سعودی عرب ایک واضح لائن لیتا ہے اور متحدہ عرب امارات اپنی ایک علیحدہ سے لائن لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیک ٹو بیک رکھی ہیں۔ اب اس تمام تر تنازعات کی جو ایک اصل لائن ہے بیسیکلی جو اسرائیل کا میڈیا، اگر آپ ریسنٹلی اس کو دیکھیں، یہ جو میں نے تمام آپ کو جو ٹینشن ہے، جو کشیدگی ہیں، جو براہ راست جنگیں جو تھیں یہ ہوتی رہیں، اس کے اندر اب اسرائیل کا میڈیا آپ کو زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے اوپر، اور یہ باتیں اور یہ دعوے اور ایک بیانیہ بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ محمد بن سلمان ایک سنی اتحاد کی قیادت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ایک سنی مسلم ممالک کے پر مشتمل ایک مضبوط اتحاد بنا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جب دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو اس میں بھی ایران کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہمیں بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہونا ہے، اور لیکن اس کے جو کچھ اغراض و مقاصد تھے، چیزیں تھیں، ایران کسی علیحدہ نقطہ نظر سے کہتا تھا کہ ہمیں اس اتحاد کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا ہے۔ وہ کیا پوائنٹ ہے یا ایران کیوں ہچکچاتا ہے ایسے جو بڑے اتحاد ہوتے ہیں ان کے اندر جانے کے حوالے سے؟ کیونکہ ہمارے جو بنیادی لائن ہے آج کے اس ولاگ کی وہ وہی ہے۔ دیکھیں، ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو دفاع کا نظام ہے، وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ ہم نے دفاع کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا، ہم نے دفاع کے معاملے پر کسی کے ساتھ انحصار نہیں کرنا۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نیٹو طرز کے کسی اتحاد کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کے دفاع کے اوپر ایک اثر یہ آتا ہے کہ آپ کے اہم جو فیصلہ ساز ہیں وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایران اس حوالے سے یورپ کی بھی مثال دیتا ہے کہ دیکھیے نیٹو ایک بنی اور مغربی دنیا مکمل انحصار کرتی رہی امریکہ کے اوپر، اور آج وہ دیکھیں کہ مغربی دنیا امریکہ کے بغیر اس حد تک اپنا دفاع نہیں کر سکتی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ ایران بھی یہی لائن لیتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے اتحاد کے اندر شامل ہو گئے جس کا مطلب یہ ہو یا جس کی ایک آؤٹ لائن یہ ہو کہ ایک پر حملہ سبھی پر حملہ کھلائے گا یا سبھی اتحادیوں کے اوپر حملہ کھلائے گا، اس کی وجہ سے ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اپنے ان اتحادیوں کے اوپر بھی ریلائی کرے گی، ہمیں ان سے بھی پوچھ کر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ہمارا جو دفاع ہے ہم انہی کو دیکھتے رہیں گے، ہماری اپنی جو تیاری ہے وہ اس حد تک مؤثر نہیں ہوگی۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم روزمرہ کی روٹین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ چلو یار میں اپنا کام نہیں کرتا تو میرے ساتھ جو میرا دوست ہے اس کی تو بھرپور تیاری ہے، وہ تو لائق فائق ہے نا، تو میں اس کے اوپر ریلائی کر لیتا ہوں۔ یہ ایک عام اگزامپل میں نے دی ہے۔ تو ایران کی بیسکلی جو خارجہ امور یا دفاع کو لے کر لائن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ضرور رکھنے ہیں، ہم نے تصویراتی تعلقات بھی رکھنے ہیں، سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے تعلقات بھی رکھنے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرنی ہے، دونوں افواج کی مشترکہ طور کے پر مشقیں بھی ہوتی رہیں، ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی ہوتا رہے، یہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پر حملہ سبھی پر حملہ والی جو اس طرز کا جو اتحاد ہوگا جیسا کہ ابھی موجودہ شکل میں ہم نیٹو کا دیکھتے ہیں، یہاں پر ایران جو ہے وہ ایسے اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایران اور رشیا کا بھی ایک اسٹریٹجک جو ایگریمنٹ ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کی کلاس 25 اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ شک نہیں ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو رشیا جو ہے وہ آ جائے گا۔ اسی طرح چین اور ایران کے تعلقات بہت مثالی ہیں۔ سی پیک کی جس طرح ہم پاکستان کے اندر سی پیک دیکھتے ہیں، ایک اہم پروجیکٹ ہے چائنا کا، اس سے کہیں بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کی طرف سے ایران کے اندر کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایران اور جو چین کے تعلقات ہیں وہ معاشی تعلقات ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے تبادلے کی حد تک ہے، وہ رشیا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ایسے اتحاد کی شکل موجود نہیں ہے، یا ایران اس ایسے جو اتحاد ہے وہ ان کے اندر اس وجہ سے نہیں جاتا کیونکہ اس کی خارجہ پالیسی اور جو دفاع کی ایک لائن ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ایران آپ کو ایسے اتحاد کے اندر، اگر کل کو اسلامک نیٹو بھی بن جاتی ہے جس کے اندر سعودی عرب آتا ہے، جس کے اندر ترکی آتا ہے، جس کے اندر پاکستان آتا ہے، تو اگر ایران ایسے اتحاد کے اندر شامل بھی ہوگا تو وہ اس شک سے خود کو باہر رکھنے کی کوشش کرے گا کہ ایک پر حملہ سبھی پر حملہ، بلکہ وہ کہے گا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی آرمی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، سائبر کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، لیکن ایک کی جنگ ہوگی، سارے ہی اس میدان کے اندر کود پڑیں گے۔ اس معاملے کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ گریز کرے گا۔ اب یہ میری اسسمنٹ ہے کیونکہ ہم تمام تر چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہے۔ ممکن ہے
آنے والے دنوں کے اندر ایران اپنی خارجہ پالیسی سے ہٹ کر بھی کوئی لائن لے لے اور پوری دنیا سرپرائز بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی یہ جو پالیسی ہے کیا یہ درست ہے، یا اس سے ہٹ کر ایران کو چاہیے کہ مشترکہ طور کے اوپر ایک مضبوط اتحاد کے اندر اس کو شامل ہونا ہوگا؟ اگر اس کی شک یہ بھی ہے کہ ایک پر حملہ سبھی پر حملہ کہلائے تو ایسے اتحاد کے اندر بھی ایران کو رضامند ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.